السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے ڈاکٹر عزیز حسن آپ سے مخاطب ہے۔ آج میرے سامنے یہ کتاب ہے تخلیقات شاعر لکھنوی۔ اس میں ان کا کلام ہے، حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، نعتیہ خطات بھی ہیں، سلام علی مقام بھی ہے، منقبت بھی ہے، غزل اور نظم وغیرہ بھی ہیں، قومی نغمے بھی ہیں، بچوں کی نظمیں بھی ہیں۔ لیکن ہمارا سروکار جو ہے وہ حمد، نعت اور منقبت سے ہے، اور بہت اہم۔ یہ استاد شاعر تھے، بڑے نفیس انسان تھے۔ میری ان سے ارادت مندانہ ملاقاتیں رہی ہیں۔ بہت ہی شفیق، بہت پیارے، اور ظاہر ہے شاعری میں تو ان کا ایک مقام تھا۔ ان کی یہ کتاب جہان حمد پبلیکیشن والوں نے چھاپی ہے، تخلیقات شاعر لکھنوی۔ اس کو عرض ناشر طاہر سلطانی کا ہے۔ اس میں مختصر تعارف محمد حسن پاشا، ڈاکٹر شہزاد احمد نے ان کا تعارف کرایا ہے، اور عرض مرتب محمد ایاز پاشا۔ اس میں شاعر لکھنوی کا نعتیہ کلام کے زیر عنوان ڈاکٹر ابو الخیر کشفی کی رائے ہے۔ تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، یہ حمد باری تعالیٰ ہے، اور یہ ان کی ہے۔ نعت ہے پڑھ کے صلی اللہ، میں نے لکھی مدت زلف سرکار عالی، یہ بڑی مشہور نعت ہے۔ مد خالق ہے ازل سے آپ ہی کے واسطے۔ پھر نعتیہ قطعات ہیں ان کے، اندھیرا چیز ہے کیا جانتا نہیں ہے کوئی۔ پھر سلام بحضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر مناقب ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہدیہ عقیدت بحضور فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مناقب بھی ہیں۔ تو ان کے ہاں ایک تو شاعری میں دروں بینی ہے، لکھنوی ضرور ہیں یہ، لیکن لکھنؤ کی وہ آؤٹر ورلڈ کی دنیا میں نہیں رہتے کہ شعر کو سجانا اور بسانا تو ہے اور باتیں کرنی ہیں، لیکن اس میں قلبی کیفیات کا اظہار ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے۔ دہلی والوں کا یہ یعنی دلی دبستان کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں قلبی حوالے سے، احساسات کے حوالے سے، اور زبان ان کی بہت ہی سادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے سادہ زبان میں بات کی ہے اور باتیں خوب کی ہیں۔ تو اب ان کی ایک پہلے تو آپ سنیے، یہ کشفی صاحب کی رائے دیکھ لیجئے۔ نعت کا موضوع وہ ذات اقدس ہے جو ایک طرف خدا سے واصل ہے اور دوسری طرف خلق میں شامل ہے۔ یہی وہ ذات ہے جس نے انسان پر اس کی عظمت و اہمیت کے در واقع کیے اور انسان کو مقام آدمیت سے آگاہ کیا۔ شاعر لکھنوی نے اس صنف سخن یعنی نعت کے بارے میں اپنی نعتوں میں اظہار خیال کیا ہے۔ اپنا ایما ہے کہ شاعر نعت سے بڑھ کر کوئی سرمایہ ہماری شاعری کے، کوئی سرمایہ ہماری شاعری کے واسطے، کوئی سرمایہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ شاعر لکھنوی نے نعت کو شاعری کا سب سے بڑا سرمایہ اس عہد میں قرار دیا، اس عہد میں قرار دیا جب سنجیدگی کے ساتھ نعت کو ادب اور شاعری کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ترقی پسند تحریک سے جو لوگ منسلک ہو گئے انہوں نے تقدیسی ادب کو دور کر دیا، تقدیسی شاعری سے وہ دور ہوتے چلے گئے۔ تو نعت اس میں شامل تھی اور وہ بہت وافر تھی، تو اس سے بھی وہ دور رہے۔ تو اب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمارے کشفی صاحب کہ شاعر لکھنوی نے نعت کو شاعری کا سب سے بڑا سرمایہ اس عہد میں قرار دیا جب سنجیدگی کے ساتھ نعت کو ادب اور شاعری کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ شاعر لکھنوی کے فنی شعور اور نعتیہ شاعری کا بھی فضا کی اس تبدیلی میں دخل ہے۔
وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی وجہ سے ہماری محفل شعر میں ثنائے خواجہ دو جہاں کے چراغ روشن ہوئے ہیں۔ نعت کہنا اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہے۔ حقیقی زندگی وہی ہے جو ان صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرے اور زندہ لمحے رہے ہیں جو ان کی محفل میں بسر ہوں۔ زندہ لمحے وہی ہیں جو ان کی محفل میں بسر ہوں۔ 14 صدیوں میں بھی تخیل اور فکر رکھنے والے کو ان صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار میں پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہم حقیقی زندگی کے تجربے سے گزرتے ہیں۔ شاعر لکھنوی نے نعت کے علاوہ غزل، رباعیات اور نظمیں، منقبت اور قومی نغمے بھی لکھے اور ان میں بھی کمال حاصل کیا۔ اب ان کی شاعری کے تھوڑا سا نمونہ دیکھیے۔ تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو جمال ہے، تو کمال ہے، تو یقین ہے، تو شعور ہے۔ یہ آمد ہے۔ تو پنہا ہے آنکھ میں اس طرح کہ نفس نفس میں ظہور ہے۔ تیرا پردے پردے میں عکس ہے، تیرا ذرے ذرے میں نور ہے۔ وہ مکان ہو کہ ہو لا مکان، تیری ذات سب میں رواں دواں، کہیں نغمہ سر عرش ہے، کہیں جلوہ سر طور ہے۔ کہاں اہل میں تیری حمد کا کہ ہوں ایک شاعر بے نوا، تیرا ذکر ہے میری بندگی، تیرا ذکر لب پر ضرور ہے۔ نعت کہتے ہیں، اب یہ نعت ان کی بڑی مشہور ہے کہ پڑھ کے صلی اللہ میں نے لکھی، مدحت زلف سرکار عالی، میرا ہر شیش خوشبو کا پیکر، میری ہر سانس پھولوں کی ڈالی۔ پوچھ قرآن سے ان کا رتبہ، شاہ کونین ہے میرے آقا، مالک کائنات دو عالم، اور کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ فرد ہی کی اکائی میں رہ کر منفرد ذات پاک پیغمبر، ایسا بے مثل ہے میرا رہبر، بے مثالی بھی جس کی مثالی۔ مدح خالق ہے ازل سے آپ ہی کے واسطے، وقت ہے ایک روشنی کے واسطے۔ کتنی گہرائی ہے اس میں۔ مدح خالق ہے ازل سے آپ ہی کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے، کب سے بھیج رہا ہے، اس کا تو ازل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ازل بھی ہوتی ہے، اللہ کے لیے تو کوئی ازل نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ مدح خالق ازل سے آپ ہی کے مدح خالق ہے ازل سے آپ ہی کے واسطے، وقف ہے ایک روشنی کے واسطے۔ اس کی تشریحات میں جب جائیں تو وہ طویل ہو جائیں گی۔ ایک روشنی، اللہ نور ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے، نبی کو بھی نور کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پھر کہیں سراج منیر کہا ہے۔ تو اب یہ روشنی ہے، وقف ہے کہ روشنی ایک روشنی کے واسطے، اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی کے لیے وقف کر دی۔ اس کے معنوی پھیلاؤ کو دیکھتے جائیے۔ کیا شناسا کے لیے، کیا اجنبی کے واسطے، میرے آقا جار رحمت ہیں سبھی کے واسطے۔ روشنی کی ایک کرن ہم کو بھی ہے ماہ مبی، ہم بھی حاضر ہیں ستارہ منصبی کے واسطے۔ ستارہ منصبی کی ترکیب دیکھ رہے ہیں آپ۔ تابہ صدرہ آپ ہو آئے شب معراج میں، واقعی معراج ہے یہ آدمی کے واسطے۔ آپ آئے دین کی صورت مکمل ہو گئی، ایک چہرہ مل گیا بے چہرگی کے واسطے۔ ان کے در پر آنکھ میں یوں اشک ہونا چاہیے جس طرح شبنم ضروری ہے کلی کے واسطے۔ کیا بات ہے بھائی، ان کے در پر آنکھ میں یوں اشک ہونا چاہیے جس طرح شبنم ضروری ہے کلی کے واسطے۔ اپنا ایمان ہے کہ شاعر نعت سے بڑھ کر نہیں کوئی سرمایہ ہماری شاعری کے واسطے۔ تو یہ جناب ان کی نعتیں ہیں، اور پھر اس میں سلام ہے حضرت امام حسین کے لیے۔ نہ کیوں حسین سے ہو فکر و آگہی زندہ، جو سردیا تو ہوئی رسم بندگی زندہ، تمام عمر رہا ذکر شاہ کرب و بلا، تمام عمر رہی آنکھ کی نمی زندہ، یہ راز کر گئی افشا شہادت شبیر، لہو میں ڈوب کے ہوتا ہے آدمی زندہ۔ شہید کرب و بلا جاویداں ہوئی شاعر، جو بات حق تھی وہ حق کی رضا پہ ختم ہوئی۔ ان کے حوالے سے شاعر لکھنوی کی شاعری کے بارے میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی بھی رائے طلیب پر ہے، خواجہ رضی حیدر صاحب کی بھی رائے ہے،
حضرت پروفیسر سحر انصاری بھی لکھتے ہیں ان کے بارے میں، اور جناب وہ ڈاکٹر شہزاد کا تو میں نے بتا ہی دیا. تو یہ ان کا کلام بڑا پختہ کلام ہے. شاعر بھی تھے، بہت خوبصورت انسان تھے اور بہت نفیس آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور یہ آج ان کی یاد آ گئی مجھے. یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.